بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 1 جولائی 2019 سے 7 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کیپریکان کے لیے یہ ہفتہ کچھ مشکل ہونے کے چانسز ہیں۔ کچھ مشکل سے مراد یہ ہے کہ اس میں ان کی سوچ پازیٹیو ہے، ان کے اندر تعمیری سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ گو کہ تھوڑے بہت چانسز ہیں کہ یہ گرہن جو ہے ان کو اثر ڈالے، لیکن کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی کر رہا ہے۔ تعمیری سوچ کی بات کی تو تعمیری سوچ میں سب سے بڑا جو ان کے لیے سپورٹ کا اینگل جو بنا رہا ہے یہ گرہن اور نیا چاند، یعنی نیا چاند اور گرہن دونوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں جو ایک نیا سپیل بنا رہے ہیں، وہ سپیل بہت خوبصورت بننے جا رہا ہے۔ وہ ہے پروفیشنل آنیسٹی کا سپیل۔ پروفیشنل آنیسٹی کائنات کی سب سے خوبصورت نیکی، کائنات کی سب سے خوبصورت آپ سمجھ لیں کہ اصول۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ بیسٹ پالیسی کیوں؟ بیسٹ ورچیو کیوں نہیں؟ بیسٹ لائن آف ایکشن کیوں نہیں؟ بیسٹ پالیسی۔ پالیسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پالیسی سازی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹلی اپنے پاس رکھی ہیں جس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اور کچھ چیزوں میں اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے۔ تو جن چیزوں میں اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے وہ اس کا رزق کا حلال یا حرام کا، اس کے اپنے کام سے دیانتداری بددیانتی کا جو ہے وہ اس نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک رزق کا تعین مقدار سے نہیں، اس کے رزق کا تعین جو ہے وہ اس کی آنیسٹی سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کے رزق کا تعین جو ہے وہ اس کی اچھی باتوں سے کیا جاتا ہے، کتنا حلال کمایا بس، باقی سارا حرام، جو میئرمنٹ کا اللہ نے اصول دیا اس کے مطابق۔ ناظرین، یہ پروفیشنل آنیسٹی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ روحانیت میں، یہ زندگی کے کاموں میں، یہ پوٹینشل ورکنگ لائف میں اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اس کی خاص مثال عبداللہ ابن اریکت۔ عبداللہ ابن اریکت، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو ہو گیا ہوگا، لیکن بظاہر مکے کا کافر۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جس کو ہجرت کے پلان میں، ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ہائر کیا تھا ان کو پیسے دے کے، کیونکہ مدینہ ہجرت کرنی تھی، معروف راستے سے جا نہیں سکتے تھے، تو اندر سے، گاؤں سے، صحرا سے ہوتے ہوئے جانا تھا، تو اس کو ہائر کیا گیا۔ اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ یہ شخص کتنا کچھ کر سکتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن اریکت گائیڈ تھا، اسے پتہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہے، کیونکہ ٹھہرایا اس نے تھا۔ اس کو پتہ تھا کون سے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ یہ جب چاہتا، جس وقت چاہتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور اب ذرا انٹینسٹی دیکھیے گا، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں آپ کو کس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور پھر لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ مکے میں اعلان ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعوذ باللہ گرفتار کروائے گا یا شہید کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیں گے۔
یہ سرخ اونٹ اس وقت کے معاشرے کی سب سے زیادہ ایلیگنٹ رائڈ، سب سے زیادہ ایلیگنٹ رائڈ، دوسرے لفظوں میں اس وقت کی رولز رائس 100 رولز رائس، سرخ اونٹ عرب میں بہت بڑا پرائڈ تھا، اور 100 سرخ اونٹ اتنا بڑا انعام تھا کہ کوئی بھی کسی بھی وقت لالچ میں آ سکتا تھا۔ 2 بندے ہیں جو لالچ میں نہیں آئے، ایک سراقہ ابن مالک جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، سراقہ میں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوتا ہے تو وہ کنگن لا کے حضرت عمر فاروق نے سراقہ ابن مالک جو اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو پیش کیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ کنگن آپ لے لیجئے۔ اور یہ واحد موقع ہے کہ سونے کے کنگن کسی صحابی نے پہنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ سراقہ ابن مالک ہیں، اور دوسرا عبداللہ ابن اریکت ہے، جن کو پتہ ہے کہ رسالت مآب کہاں ہے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ چلتا ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا قباء کے مقام پہ آیا، مدینہ کے قلعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ مدینہ کا قلعہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، وہ سامنے مدینہ شہر ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو پکڑ لیا، کہا تم جب چاہتے ہمیں گرفتار کروا سکتے تھے، تم نے ہمیں گرفتار کیوں نہیں کروایا؟ تو جو جملے ہیں وہ بے شک کافر تھا، چلیں بعد میں مسلمان ہو گیا ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ جو جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ عبداللہ ابن رواحہ ہیں، وہ عبداللہ ابن اریکت نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن اریکت نے کچھ تاریخ کی کتابوں کے مطابق اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ بدر میں جو ہے بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہو گئے، چلیں اگر مسلمان بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ہم جس پوائنٹ کی بات کریں ہم صرف اس پوائنٹ پہ رہیں، تو اس کی نیٹی میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ بہرحال وہ عبداللہ ابن اریکت جو چاہتا تو رسول اللہ کو جب چاہتا گرفتار کروا سکتا تھا، جب چاہتا رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہی ایک گائیڈ تھا، واحد آدمی تھا جس کو پتہ تھا آپ کس راستے سے جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ جب قباء پہ پہنچتا ہے اور مدینہ کے قلعے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ آبادی جو دیکھ رہے ہیں وہ مدینہ کی ہے، چلے جائیں۔ اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، اس وقت یثرب تھا، تو یثرب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ یثرب ہے، چلے جائیں۔ رسالت مآب نے بازو پکڑ لیا، کہا عبداللہ اگر تم چاہتے تو ہمیں گرفتار کروا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کے جو جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اس نے اس وقت تو سرکار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا دین قبول کروں یا نہ کروں وہ میرا ذاتی فعل ہے، لیکن اگر میں ایسا کرتا آپ کو نقصان پہنچاتا تو یہ میرے پیشے سے بددیانتی ہوتی جو مجھے قبول نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے پہلے بھی ایک شخص کا ذکر کیا، وہ مکے کا سردار جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی، مطعم بن عدی، جو کوہ صفا پہ آیا تھا اور کہا تھا کہ اے مکے کے لوگوں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر جانے سے روکا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی بدر میں شریک تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں لڑا اور مارا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ میں بھی آواز دے کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے عبداللہ ابن اریکت اور مطعم بن عدی کا رشتہ دار تو چلا جائے، ان کا مجھ پہ احسان ہے۔ جس شخص نے اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کی وہ اتنا منظور نظر ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنی زیادہ کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہرت ہے
امانت دار کی ہے، صادق اور امین، جو کہہ دیا وہ کیا. اور امانت داری، دیانت داری، یہ امانت داری اور دیانت داری بہت سارے لفظوں میں سینونیم ہے، ایک جیسے معنی دیتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت خود امین ہے. مکے کے بدترین دشمن بھی آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری پہ شک نہیں کیا کرتے تھے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ دیانت داری، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے. یہی اسلام کا خاصہ ہے، یہی دین ہے، اپنے پیشے سے دیانت داری. اور آج بد نصیبی کہہ لیں ہماری کہ ہمارے ساتھ یہی ہے، ہم ہر پیشے میں بد دیانتی کرتے ہیں، ہر پیشے میں. ڈاکٹرز مریض کے ساتھ دیانت دار نہیں ہے، مریض ڈاکٹر کے ساتھ دیانت داری ہے. ہمارے اس پیشے میں بھی ہے، ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر یہ کویشچن کیا کہ لوگ تم سے رہنمائی، ظاہر سی بات ہے ہم رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم غلط گائیڈ کریں گے یا اپنے مفادات کے لیے گائیڈ کریں گے تو جتنا بڑا عذاب، جتنی بڑی سزا اس کام کی ہے، تو ہم اپنی دنیا کو کبھی بھی آخرت کے لیے برباد نہیں کریں گے. ہم کوشش کرتے ہیں، کامیابی دینے والا اللہ ہے، اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم اپنے پیشے سے بد دیانتی نہ کریں. یہ پیشے سے بد دیانتی بہت بڑا جرم ہے، اپنے کام سے بد دیانتی. جہاں سے آپ کے بچوں کو رزق ملتا ہے، جہاں سے آپ کے خاندان کو رزق ملتا ہو، اس کے ساتھ بد دیانتی کا مطلب ہے اپنے بچوں کو حرام کھلانا. اور یہ حرام کوئی ایسے ہی عام سی چیز نہیں ہوتی، یہ نسلیں خراب کر دیتی ہے، یہ نسلوں میں ورچو نہیں رہنے دیتی، یہ نسلوں میں عزت وقار نہیں رہنے دیتی، فیملی سسٹم برباد کر دیتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مطلب بس حرام نہ کھائیں، نہیں 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 نہیں، یہ زبانی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. بہت ساری مثالیں ہیں اسلام کی تاریخ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے زمین خریدی. جب اس زمین پہ اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے کھدائی شروع کی تو نیچے سے ایک گھڑا یا برتن ملا جس میں کچھ سونے کے سکے دفنائے گئے تھے، خزانہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، کچھ سونے کے سکے اس مٹی میں دفن تھے. اس نے سکوں کے تھیلا یا اس سکوں کا برتن اٹھایا اور جس مالک سے اس نے زمین خریدی تھی اس کے پاس چلا گیا کہ بھائی زمین میں نے خریدی ہے، یہ سکے آپ کے، یہ سکے میں نے نہیں لینے، سونے کے سکے ہیں اور تقریباً 1 تولے کا بھی ہو تو کتنے تولے سونا. یہ ذرا ویکننگ کال کے طور پہ بتا رہا ہوں. وہ لے گیا، اس نے کہا کہ بھائی زمین میں نے خریدی ہے لیکن میں نے سونا تو نہیں خریدا، سونا نکل آیا ہے آپ کا، لے لے. تو جس شخص نے زمین بیچی تھی اس نے کہا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو اس میں جو کچھ بھی تھا میں نے بیچ دیا، اب اس کے اندر سے پتھر نکلے، سونا نکلے، وہ آپ کا ہے، آپ لے لیں. دونوں اس بات پہ الجھ پڑے کہ یہ سونا میں نے نہیں لینا. حضرت عمر فاروق کے پاس کیس آیا. اب وہ لمبی بات ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق کے پاس کیس آیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں دیانت داری ہے، اور جب تک یہ رہے گی اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. افریقہ کے صحراؤں میں اس وقت جنگ ہو رہی تھی، اس وقت فارس فتح ہو چکا تھا. یہ ورچو، یہ نیکی، یہ دیانت داری، یہ کوئی عام سی چیز ہے، یہ کوئی عام سی چیز ہے. چاند اپنی روشنی دیانت داری سے سب کو دیتا ہے، سورج اپنی روشنی دیانت داری سے سب کو دیتا ہے. سورج اپنی روشنی میں یہ نہیں کرتا کہ یہ میرے واقف ہیں، یا جو سورج پرست ہیں یا جو آتش پرست ہیں تو
उनको ज़रा ज़्यादा रोशनी दे दे, जो सूरज की पूजा नहीं करते उनको ज़रा कम दे दे, कभी भी नहीं ऐसा होता, तो दयानतदारी से देता है। दयानतदारी आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, अपना काम दयानतदारी से करें। ये दयानतदारी ही थी जिसने यरूशलेम की चाबियां ला के सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में रख दी थी। दयानतदारी अपने काम से। जंग मुसलमान जीत रहे हैं, ये तारीख की बात कर रहा हूँ। यरूशलेम के दरवाजे पे जंग हो रही है, बड़ी शदीद जंग। उधर से रिचर्ड द लायन हार्ट और इधर से सलाहुद्दीन अय्यूबी। मुसलमान बिल्कुल करीब है कि यरूशलेम का किला फतह कर लें। एक लेटर आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, मेरी बेटी की शादी है, 3 दिन के लिए जंग रोक दी जाए। जीती हुई जंग रोक दी जाती है, जीती हुई जंग रोक दी जाती है कि नहीं, दुश्मन की बेटी की शादी है, फिर क्या हुआ, बंद कर दो जंग। जीती हुई पोजीशन से फौजें वापस आ जाती हैं अपनी छावनियों में। यहां तक बात ठीक थी। अगले दिन एक और लेटर आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, सफीर लेके आता है कि मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहूंगा कि आप शिरकत फरमाएं। अब सिचुएशन देखें, क्रूसेड्स हो रही हैं, दुनिया की सारी की फौजें इकट्ठी एक तरफ और दुनिया के इस्लाम की फौजें दूसरी तरफ, और फतह है बैतुल मुकद्दस यरूशलेम। और लेटर क्या आ रहा है, मेरी बेटी की शादी है। तो जब रिचर्ड द लायन हार्ट ये लेटर लिख रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी को, उसके लोगों ने कहा कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी नहीं आएगा। उसने कहा वो ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आएगा, वो दयानतदार दुश्मन है। ये लफ्ज़ है रिचर्ड लायन हार्ट के, वो दयानतदार दुश्मन। जब ये लेटर आया सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लोगों ने उसे कहा कि आप बिल्कुल मत जाइएगा, रिचर्ड द लायन हार्ट जो है वो उस वक़्त आप अकेले होंगे या कुछ चंद लोग भी आपके साथ जाएंगे तो वो आपको गिरफ्तार करवा सकता है। तो जो लफ्ज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी के रिचर्ड द लायन हार्ट के बारे में है कि वो दयानतदार आदमी है, वो पीछे से हमला नहीं करेगा। तारीख कैसे बड़े लीडर थे वो दयानतदार आदमी है, वो पीछे से हमला नहीं करेगा। शादी का दिन आ गया, असर की नमाज पढ़ी, जंगी लिबास उतारा, आम वो पगड़ी पहनी, नकाब किया, घोड़े पे बैठा, दुश्मन की छावनी में घुस गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपा सलार। अब किसी फौज का सिपा सलार अरेस्ट हो जाए तो पूरी फौज तो हार गई। क्या दलेर आदमी था, पूरी फौज हार गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे बैठे, उसकी बेटी की शादी की तकरीब में पहुंच गए। रिचर्ड द लायन हार्ट ने पहचान लिया। उसने अपने कुछ फौजी करतब दिखाने के लिए तैयार किए हुए थे, को घोड़सवार, को तलवारबाज, वो फौजी करतब दिखाते रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा मेहमानों में देखता रहा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जगह से उठे और रिचर्ड द लायन हार्ट की बेटी के पास गए। उसने बहुत ही खूबसूरत सिल्क का एक दुपट्टा लिया हुआ था, बहुत ही नाजुक सिल्क का। कहते हैं कि वो ऐसा था कि उसको हाथ लगाएं तो महसूस नहीं होता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिचर्ड द लायन हार्ट की बेटी को कहा कि मैं ये आपसे ये दुपट्टा ले सकता हूँ। उसने दे दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो दुपट्टा हवा में लहराया, हवा में उसके 2 टुकड़े किए। इससे पहले कि नीचे आता तलवार दूसरी तरफ मारी तो उसी को वहीं पे 4 टुकड़े कर दिया और मुस्कुरा के तलवार नियाम में रख के रिचर्ड द लायन हार्ट को कहा कि तो आपकी पूरी फौज में कोई ऐसा बंदा है जिसकी तलवार इतनी तेज हो। रिचर्ड द लायन हार्ट खामोश हो गया, अपने घोड़े पे बैठा, वापस आ गया। तीसरे दिन फिर एक लेटर आ गया। जंग शुरू हुई, तीसरे दिन फिर एक लेटर आ गया। मैं अपनी फौजों को ईस्ट कोस्ट की तरफ यानी ईस्ट वॉल की तरफ
ڈپلوائے کر رہا ہوں، مشرقی دیوار کی طرف ڈپلوائے کر رہا ہوں، مغربی دیوار میں نے خالی چھوڑ دیا ہے، مغربی دروازہ خالی چھوڑ دیا ہے، تم حملہ کرو اور یروشلم پہ قبضہ کرو۔ اب پیشہ ورانہ دیانتداری، کمال کی مثال ہے یہ۔ دشمن کا سپہ سالار کہہ رہا ہے میں اپنی فوجیں ہٹا رہا ہوں، دروازے خالی ہیں، حملہ کرو، تم جیت رہے تھے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا دیانتداری کا۔ کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں حملہ کر لیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کمال کے جرنیل ہوئے ہیں، کمال کے دلیر آدمی ہے، کمال کی پرسنالٹی ہے، نہیں پیدا ہونا ویسا آدمی مسلم دنیا میں۔ خط لکھا، میں یروشلم کو جنگ کے میدان میں لڑ کے جیتنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میں اپنے اس پیشے سے، اپنے اس کام سے بد دیانتی نہیں کروں گا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ بہت دلیر جرنل ہوا ہے، یہ وہ دلیر جرنل ہے جس کو کروسیڈ کے بعد ہٹا دیا گیا تھا کہ تم جنگ ہار گئے ہو۔ جنگ جیتنے کے بعد مسلمان یروشلم پہ قابض ہو گئے۔ سب سے پہلے حقوق یہودیوں اور عیسائیوں کو دیے گئے، مسلمانوں کو ان کا ذمی قرار، مطلب مسلمانوں کو ان کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور وہ سارے ذمی کہلائے۔ ذمی کے حقوق اسلام میں بہت زبردست، بہت ہی زیادہ ہیں۔ ذمی کی جان مال، ہمارے یہاں تو اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، اسلام دیانتداری کا سبق دیتا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے جنگ جیت لی تو رچرڈ دا لائن ہارٹ کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کا ایک لیٹر آج بھی موجود ہے، وار ہسٹری میوزیم انگلینڈ میں آج بھی وہ لیٹر رچرڈ دا لائن ہارٹ کا پڑا ہوا ہے، جو اس نے اپنے کنگ کو لکھا تھا کہ مسلمانوں کی مائیں اگر ایسے پروفیشنلی آنیسٹ کا لفظ ہے کہ اگر مسلمانوں کی مائیں ایسے پروفیشنلی آنیسٹ لوگ پیدا کرتی رہیں گی، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ قوم ناقابل شکست تھی جب یہ دیانتدار تھی، جب اس کی دیانتداری کمپرومائز ہوئی تو پھر اس قوم کی سورینٹی بھی کمپرومائز ہو گئی۔ سو کیپ دس تھنگ۔ ہم جب باتیں کرتے ہیں سٹارز میں اور پھر اس کے بعد ہم واقعات سنا رہے ہوتے ہیں یا چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ویڈیو لمبی کرنے کی بات نہیں ہے، نہ سب کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہم زیادہ لمبی باتیں کر رہے ہیں، آپ ویڈیو سکپ کریں، آگے ہم سٹارز کی ہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو جیسچر ہے، جو بیسٹ آف دی بیسٹ تھنگ ہے، اس کے بارے میں بھی تو انفارمیشن دینی ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی تو سمجھنا ضروری ہے۔ سطحی علم سے بڑھ کے بات کرنی ضروری ہے، سطحی علم سے بڑھ کے بات کرنی ضروری ہے۔ سرفیشل نالج تو سارے دے دیتے ہیں، کتابیں دے دیتی ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے کہ ہم جو بھی ویک کی جو مین کور جو ورچو ہوگی یا مین کور جو اس کا ہوگا، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو سٹارز کا بتائیں گے۔ سو کیپریکان کے لیے یہ ہفتہ پروفیشنل آنیسٹی کا ہفتہ ہے۔ معاملات بزنس کے خراب ہو سکتے ہیں، معاملات نوکری کے خراب ہو سکتے ہیں، بس آپ دیانتداری سے اپنا کام کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا دنیا آپ کو ریکگنائز کرے گی۔ اس بات پہ یقین رکھیے گا، اللہ کسی کی ذرا سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، کسی کے ذرا سے شر کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ نیکی ایسی نیکی جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، وہ اس شر سے بھی بدتر ہے کہ جس شر سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ پیشہ ورانہ قابلیت کے اوپر دھیان دیں، عملی طور پہ کام کر کے دکھائیں، اپنے کام کی طرف توجہ پوری دیانتداری، پوری یکسوئی کے ساتھ رکھیں۔ بزنس معیشت کی بات کر رہا ہوں۔ کامیابی آنے سے دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں روک سکتی، اللہ اگر چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو سچویشنز بن رہی ہیں
یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے بن رہی ہیں. تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں. پارٹنرشپس بریک ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر جب جذباتیت آتی ہے تو بعض اوقات وہ ایسے لفظ بول دیتا ہے، ایسی چیزیں کر دیتا ہے کہ جو سامنے والے کو بری لگتی ہیں، اور پھر صدیوں کی پرانی دوستیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، سالوں پرانی پارٹنرشپس بریک ہو جاتی ہیں، سالوں پرانے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. اصل بات یہی ہے کہ پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے اور جانور اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہمیشہ پھنستے ہیں، ہمیشہ جال میں پھنستے ہیں. اپنے آپ کو فوکس رکھیں. نیا کام کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے. بزنس آپ کے جو پرانے چل رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. نیا کام کرنے اور کسی کی دل آزاری کرنے سے، دونوں چیزوں سے بالکل پرہیز کیجیے گا یہ پورا ہفتہ. باقی سوچ پازیٹیو ہو رہی ہے، خیالات پازیٹیو ہوں گے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بننے کے چانس ہیں، تعمیری سوچ بن رہی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. معافی بہت بڑا راز ہے اللہ کا، لوگوں کو معاف کر دیں. 3 جولائی کا گرہن کچھ تھوڑے سے مشکلات پیدا کرے گا، لیکن 17 جولائی کا گرہن جو ہے وہ سوائے جذباتیت اور جلد بازی کے اور کچھ نہیں آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ گرہن جو ہے یہ بہرحال آپ کے لیے کافی مشکل پیدا کر سکتا ہے. وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ میں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو انٹیریئر میں ہیں، فارمنگ میں ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. گاڑیوں کے لوگوں کے لیے کچھ زیادہ بہتر ٹائم نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج، فورن جو ہے وہ مارکیٹ، کموڈٹی ایکسچینج کے جو لوگ ہیں یا آن لائن ٹریڈنگ کے لوگ ہیں، فائنینشیل بروکریج کے لوگ ہیں، بینکنگ اینڈ فائنانس، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، وہ ذرا احتیاط کر لیں. باقی سارے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن یہ سارے لوگ جن کے تمام کے کاروبار، بزنس، نوکریاں انہی سیکٹر سے ہیں وہ بہت احتیاط کر لیں. اس ہفتے جو معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف، خراب ہونے کی بات نہیں کروں، جو معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے اپنے رننگ بزنس کے حوالے سے، وہ بہت دیر پا ہوں گے اور اچھے ہوں گے. لکی نمبر اس ہفتے کا بنے گا 4 ملٹی ڈائمینشنز کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے. ملٹی ڈائمینشنل سٹار ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو الجھا بھی سکتی ہیں. اور جو سب سے مشکل ترین ٹاسک بننے جا رہا ہے وہ ہے ان کا رومانس. خاص طور پہ وہ لوگ جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان میں ملٹیپل ریلیشنز کی بہت زیادہ زیادتی ہونے کے چانس ہیں. ایسی صورت میں محبت میں بے وفائی روٹین ہوتی ہے. ایسی صورت میں پیار محبت کے جذبات مکمل نہیں ہوتے، بریک اپس بہت زیادہ ہوتے ہیں، قربانی کا رجحان بہت بڑھتا ہے. کوئی ناچاکیاں رشتوں میں، رشتے ہوئے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. شکوک و شبہات بن جاتے ہیں، بلا وجہ کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا بہت زیادہ چانس ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز پازیٹیوٹی کیا ہے، اس میں جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی اپنے ریلیشنز، اپنے ذاتی فیملی ریلیشن بہت ہی اچھے ہونے جا رہے ہیں، بہت خوبصورت رشتے بننے جا رہے ہیں. افیکشن، لو ٹورڈز دیئر فیملی، ٹورڈز دیئر چلڈرن، ٹورڈز دیئر بردر سسٹرز، مدر فادر، مطلب ان سب کے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے کے چانسز ہیں. اور ہاں، اس ہفتے میں ارینج میرجز بہت زیادہ کامیاب ہیں. اس ہفتے میں طے کیے گئے رشتے بہت کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. اس ہفتے میں کوئی نئے ریلیشنز پرانے کی بات نہیں کروں، وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جذبات پاکیزہ ہوں،
اگر ان کے اندر مٹیریل سوچ ہو، ان کے اندر لسٹیس بیہیویئر ہو، تو پھر وہ مشکلات بہت زیادہ فیس کریں گے. باقی اوورال ٹھیک ہے، جسٹ انجوائے. اگر ہم بات کر لیں صدقے کی، تو صدقہ بنے گا ان کا کالے ماش کا. کسی کو لے دیں، کوئی کھا لے، ماش نہ دلیں، ماش کی دال لے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوئی کھا لے. ضائع مت کریں اس کو، رزق کو ضائع نہیں کرتے. کسی جانور پرندے کو ڈال دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا ڈالیں جتنا ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات ان کے جو ہیں وہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. صرف وہ لوگ جو لیور سے ریلیٹڈ یا ہارٹ سے ریلیٹڈ پہلے سے کچھ بیمار ہیں ان کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، یا وہ لوگ جو جن کو نروس سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی کھچاؤ دباؤ یا کوئی دردیں وغیرہ ہیں وہ، یا وہ لوگ جن کو معدے کے کوئی امراض ہیں، خاص طور پہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو اگر معدے کے امراض ہیں تو وہ احتیاط کر لیں. وہ معدہ چونکہ سینسٹیو ہو رہا ہے تو وہ پرابلم کر سکتا ہے. لکی ڈے اس ہفتے کا بنے گا اتوار. اتوار بہت حوالوں سے ان کے لیے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں. سفر کی بات کر لیں تو سفر بھی ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہونے کے چانسز ہیں. امیگریشن کے چانسز نسبتاً کم ہیں. ہاں البتہ اگر نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے. اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے. آپ کہیں ویسے بزنس کی ایکسپینشن سرمایہ کاری کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن پرانے بزنس کی، نیا بزنس کھولنے کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے، لیکن پرانے بزنس میں کوئی سرمایہ کاری مارکیٹ کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز لینے کے لیے یا نئی مارکیٹ کھوجنے کے لیے یا کوئی چھوٹی موٹی پرانے بزنس کی کوئی برانچ کھولنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو ٹائم بہت اچھا ہے. بسم اللہ کریں. ریلیجس ٹریول کے عادات بھی بن رہے ہیں. ریلیجس ٹریول کے عادات بھی نسبتاً جو ہیں وہ کم ہیں، لیکن اس میں کامیابی اور برکت کے چانس بہت زیادہ ہیں. ریلیجس ٹریول ہونے کے یعنی عمرہ زیارات میں ڈیلے آنے کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں اسی ہفتے میں تو پھر بہت ہی اچھے ہیں. باقی لکی ڈے ان کا جو ہے وہ براؤنش اورنج گولڈن یہ شیڈ سارے ان کو راس آئیں گے. گولڈن شیڈ کے جتنے بھی ہیں، گولڈن براؤن، گولڈن یلو، گولڈن کے جتنے شیڈز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آئیں گے. میٹیلک کلر جیسے میرونش یا گرینش گولڈن جو ہوتا ہے یا میٹیلک کلر جو بھی ہے ان کو جتنے بھی ہیں وہ راس آئیں گے. وہ ان کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہونے کا چانس ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو خاص طور پہ بیوٹیشن یا مطلب بیوٹیفیکیشن کی کسی بھی برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، ڈریس ڈیزائنر ہو جائیں، وہ کار ماڈیفائر ہو جائیں، یا کوئی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کو اسٹڈیز کر رہے ہیں، فائن آرٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یا کمپیوٹر اینڈ گرافک اینڈ ڈیزائننگ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اس کے علاوہ کوئی اور خیر بڑا جو ہے وہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن کامیابی تھوڑی سی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی بڑا کام انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے کے چانسز. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک بھی یہی بن رہی ہے، پارٹنرشپ. نئی پارٹنرشپ سے گریز کریں. نئی پارٹنرشپ جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. ابھی یہ نئی پارٹنرشپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پرانی پارٹنرشپس کو ٹھیک کرنے کا ٹائم ہے، اس کے اوپر دھیان دے لیں. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کیپریکون سے ہیں یا آپ خود کیپریکون سے ہیں، دونوں صورتوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے فیملی ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کا. دس از ہائی ٹائم. اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا ٹائم دیں. آپ کی گھر کی بنیادیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ پھر کوئی شخص آپ کی دہلیز کو پار نہیں کر سکے گا.
آپ اپنے رشتوں کو محبت سے سینچ لیجئے، اپنے گھر کو محبت سے سینچ لیجئے تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کرم نوازی کے سائے میں رکھے گا۔ ناظرین، یہ جو ذائچے ہم بتاتے ہیں، ہم آپ کو بار بار یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ ذائچے موسٹ آف کی بنیاد پہ، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ذائچے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کے لیے جو ذائچہ ہے وہ یہی جو پریڈکشن میں نے بتائی ہے یہ ہے، لیکن کچھ ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جس میں ہم سن سائن، مون سائن کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پرسنل ذائچے میں آپ کا نام، جائے پیدائش، والدہ کا نام، آپ کی ٹائم آف برتھ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو پرسنلی دیکھنا پڑتا ہے، جس کو پرسنلی چیک کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کو پرسنلی چیک نہ کیا جائے تو پھر وہ ذائچہ یا تو پارشلی یا مکمل طور پہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ کال پہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، یقیناً آپ کی سجیشنز جو ہیں ہمیں انرجی دیتی ہیں اور ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کا، اور آپ کے کمنٹس کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا سرکلز ہیں اور ہم ایک بہت بڑی فیملی ہیں، تو ہر ایک کمنٹ کو ہم جو ہے وہ پرسنلی جواب نہیں دیتے، لیکن ہاں پڑھتے ضرور ہیں ہم اس کو، اور بڑی دھیان سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کے مطابق ہی اپنے پلانز ترتیب دیتے رہیں گے۔ آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم ویڈیوز آپ کو بنا کے دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ لائک اینڈ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پوش کر دیں۔ جب بیل بٹن پوش کریں گے آپشنز آن ہوں گی، اس میں آل کی آپشن پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ناظرین، ہمیں آپ سے 2 کویشچنز بہت جو ہے وہ ہر بار پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارا لائیو شو کس وقت کس دن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم جو ہے وہ یہ خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ ویورز جو پاکستان سے باہر ہیں، ابراڈ ہیں، جو ہمارے ویورز جو ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، گلف، افریقہ میں ہیں، وہ ضرور ہمیں اپنے ٹائم زونز کے مطابق بتائیں، پھر ہم اس کو چیک کریں گے اور ٹیلی کرنے کے بعد جو بھی موسٹ سوٹیبل ٹائم ہوگا اس میں پھر ہم لائیو شو کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے۔ لائیو شو تو ویسے بھی ہمارا پلان میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کویشچن جو ہے وہ ہم آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جس میں ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس علم کی، بگننگ لیول سے لے کے آپ کے ایڈوانس لیول تک مختلف کلاسز ہیں، اس کا پلان ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے۔ ہمیں صرف آپ کی رائے چاہیے تاکہ ہم اس کو ذرا اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کر سکیں۔ ہم یہ اس لیے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اس فیلڈ میں بہت سارے وہ لوگ ایڈ آن ہو چکے ہیں جو اس فیلڈ کی سائنٹیفک ویلیوز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، جو اس علم کے سائنس ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو اس کو یہ بابا گیری اور ٹائپ اس قسم کی چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہت سارے فیک لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں جو 1-2 کتابیں پڑھیں، 1-2 چیزیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے یا کسی کی ادھر ادھر سے ویڈیوز دیکھیں اور اس کو انہوں نے نریٹ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچنا ازحد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم کسی کے خلاف آواز اٹھاتے یا کوئی ایسی بات کرتے، اس سے بہت بہتر تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کرتے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے۔ ہم یہ علم جو ہے وہ بطور کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ ذائچہ بنانا سیکھ لیں، تاکہ آپ لوگ یہ سیکھ سکیں کہ اپنا ذائچہ کیسے بنانا ہے، کسی کا ذائچہ کیسے بنانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں تو کم از کم آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہو
کہ یہ جو بندہ ہے یہ فیک ہے یا اس کے پاس کوئی علم بھی ہے۔ سو ناظرین، ہمیں آپ کی آراء درکار ہیں، ہم یہ ہر چیز میں آپ سے آراء اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرما دے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔